تیسرا مرحلہ لفظ فقہ متاخرین میں. متاخرین لیٹر اسکالرس کو کہتے ہیں، یعنی خیر القرون کے بعد جتنے بھی علماء آئے، فقہا آئے، قیامت تک آتے رہیں گے، وہ سب متاخرین میں شامل ہیں. خیر القرون کا ایک پیریڈ کر دیا گیا، اس کے بعد جتنے بھی ہیں جسے لیٹر اسکالرس بھی کہتے ہیں اور لیٹ اسکالرس بھی کہتے ہیں، یعنی جو بعد میں آنے والے ہیں. زمانہ خیر القرون کے بعد اس کا مفہوم بتدریج تبدیل ہو گیا. گریجولی کیا ہو گیا؟ بالکل فقہ کا معنی چینج کر دیا گیا. یہ کس طرح تغیر پذیر ہوا، کس طرح اس کے معنی میں تبدیلی آ گئی؟ ذیل میں ہم دو عظیم المرتبت فقہا، دانشور اور مفکر حضرات کے اقتباسات نقل کرتے ہیں. یعنی دو بہت عظیم مرتبے کی شخصیات جو کہ فقیہ تھی، یعنی یہ ہستیاں اپنے ذات میں کیا اسٹیٹس رکھتی تھی کہ فقیہ تھے، دانشور تھے اور مفکر تھے. تو انہی کے اقتباسات نقل کرتے ہیں. اور اقتباس کہتے ہیں کسی کی بھی تحریر کا خاص روشن پیراگراف لے کر اس کو کوٹ کرنا. یعنی کسی کی کوئی کتاب ہے، اس میں سے ایک خاص پیراگراف لے لیا اور کسی کتاب میں اس کا حوالہ دے کر اس کو پیش کیا گیا، تو اسے اقتباس کہتے ہیں. تو ان دو عظیم المرتبت فقہا، دانشور اور مفکر حضرات کی اقتباسات نقل کرتے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہی ذوق یعنی شوق اور اس کے مفہوم میں محدودیت یعنی لمیٹیشن اور بتدریج تبدیلی کی لہر کیسے آئی. اس کا مطلب یہ کہ فقہ کا جو شوق تھا نا، اس کو بھی محدود کر دیا گیا. اس کا جو مفہوم تھا اس کو بھی شارٹ کر دیا گیا، محدود کر دیا گیا. تو یہ تبدیلی کی لہر کیسے آئی؟ ان دو علماء کے، فقہا کے کوٹیشنز ہیں. مسلم الثبوت کے مصنف، یہ کتاب ہے مسلم الثبوت، اس کے مصنف ہیں محب اللہ بن عبد الشکور بہاری، متوفہ یعنی فوت ہوئے ہیں 911 ہجری میں. اچھا، میم سے متوفہ، میم شارٹ ہے متوفہ کا. ایک چھوٹی سی اصلاح یہاں پر بھی کرنا چاہوں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتابوں کے ساتھ اگر اسکالر وفات پا چکے تو ان کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے متوفہ، فا چھوٹی بنا ہوا ہوتا ہے، تو ہم اس کو عموماً کیا پڑھتے ہیں؟ متوفی. متوفی ہے فوت کرنے والا، اور متوفا ہے جو فوت ہو چکا ہے، جس کو فوت کیا گیا ہے. تو متوفی صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے انی متوفی کا و رافعو کا، میں فوت کرنے والا ہوں تجھ کو. تو فوت کرنے والا یا فوت کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو متوفی، فا کے نیچے زیر اور یا مدہ ہو تو کیا بنتا ہے؟ فوت کرنے والا. وہ فقط اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اور جو فوت ہوا ہے، جس کو فوت کیا گیا، وہ کیا ہے؟ متوفا. لکھا ایسے ہی جائے گا، چھوٹی یا کے ساتھ ہی لکھا جائے گا، لیکن فا پر کھڑی زبر. جیسے کبرا ہوتا ہے، صغرا ہوتا ہے، چھوٹی یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے. اگر ہم کھڑا زبر نہ لگائیں تب بھی آپ کے پاس اگر کبرا لکھا ہوا ہو، صغرا لکھا ہوا، تو کیسے پڑھیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ہماری زبان کے علاوہ پڑھنے والا ہو تو اسے غلط پڑھے. تو اسی طرح متوفا، متوفی لفظ ہماری زبان کا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو غلط پڑھ لیتے ہیں، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، چلے جی آگے بڑھیں گے. یہ مصنف اپنی کتاب مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں فقہ کا لفظ ابتدا میں شریعت مطہرہ کے علم پر بولا جاتا تھا، جن میں محلکات اور منجیات سر فہرست تھیں. محلکات کہتے ہیں ڈونٹس کو، شریعت کی وہ تعلیم جو روکتی ہے کہ یہ کام نہ کرو. اوامر و نواہی ہوتے ہیں نا، تو نواہی کیا کہلاتے ہیں؟ محلکات. ڈونٹس جو ہوتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں نا قرآن پاک میں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں. تو ڈونٹس جو ہیں وہ محلکات کہلاتے ہیں، نواہی. اور منجیات کہ یہ کام کرو، ڈوز، اوامر. تو پہلے فقہ کا لفظ شریعت مطہرہ کے علم پر بولا جاتا تھا، جس میں محلکات اور منجیات، منجیات نجات سے ہے، محلکات ہلاکت سے ہے. یعنی جن میں محلکات کا ذکر ہوا کرتا تھا اور منجیات سر فہرست ہوتی تھی. یعنی انسان کو یہ بتایا جاتا تھا آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں.
اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ کی تعریف یہ فرمائی، جو ہم نے پیچھے پڑھی بھی تھی چوتھے معنی میں خیر القرون میں، کہ نفس کی ذمہ داریوں کا نام ہے. اور یہ سب سے بیسٹ تعریف انہوں نے فرمائی ہے خیر القرون میں، جو سب سے بیسٹ تعریف اور سب سے جامع تعریف ہے نا، انہوں نے فرمائی ہے. اسی لیے اس کی کوٹیشن بار بار آ رہی ہے. امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تعریف یہ فرمائی کہ نفس کی ذمہ داریوں کا نام ہے، اور عقائد میں لکھی گئی اپنی کتاب کا نام بھی انہوں نے الفقہ الاکبر رکھا ہے، کہ سب سے بڑی فقہ ہی یہ ہے کیا، کہ انسان اپنے نفس کی ذمہ داریوں کو جانے، پہچانے، سیکھے، اس پر عمل کرے، اس پہ کنٹرول کرے کہ اس کی نفس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں. علم الکلام کے بعد یہ لفظ تصوف اور اخلاق پر بھی بولا جانے لگا. علم الکلام آپ کو یاد ہے کہ لوگوں نے جب اللہ پر اور معجزات پر باتیں کرنا شروع کر دیں، اسی طرح بہت سارے جو غیبی امور ہیں یا جنت جہنم پر باتیں کرنا شروع کر دی، تو لوگوں نے ان کو جو جواب دینا شروع کی تو وہ دلائل پر مبنی تھے، مناظرے ہوئے، یہ سب جو جوابات دیے گئے وہ دلائل پر مبنی تھے، جسے علم الکلام کہا گیا. یہاں اسی کی بات کی جا رہی ہے. علم کلام کے بعد یہ لفظ یعنی فقہ کا لفظ علم کلام کے بعد تصوف اور اخلاق پر بھی لاگو بولا جانے لگا. اسی لیے ریا اور حسد کی حرمت کو فقہ کہا گیا، یعنی ریاکاری سے بچا جائے اور حسد سے بچا جائے، یہ دونوں حرام چیزیں ہیں، اس کو بھی فقہ قرار دیا گیا، کیونکہ یہ بھی اخلاق میں آتی ہے نا. مدت تک یہی عرف رہا، یہی پہچان رہی، یہی معلوم رہا لوگوں کو، یعنی عقائد، اخلاق اور تصوف. پھر عرصے بعد متأخر فقہا کی کتب میں، یعنی لیٹر اسکالرز کی کتابوں میں فقہ الفروع تو آ گیا، یعنی اس کی شاخیں تو آ گئیں. فقہ کے آپ سمجھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل تو آ گئے، انہوں نے اخذ کرنا شروع کیے، مگر علم طریقت سے وہ خالی ہو گئے. علم طریقت کسے کہتے ہیں کہ شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے، شریعت پر چلنے کا طریقہ کیا، اس سے خالی ہوگا. یعنی صرف اور صرف علمی باتیں رہ گئیں، عمل دور ہو گیا. ایک بات ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھی، وہ کیا تھی؟ العلم هو عمل. علم کا ثمر کیا ہے؟ عمل. تو لیٹر اسکالرز کی کتابوں میں علم تو رہ گیا، فروعی مسائل تو رہ گئے، فقہ تو رہ گئی، لیکن علم طریقت یعنی شریعت ختم ہو گیا. تو یہ مسلم یعنی مسلم الثبوت. اور منہیہ نمبر 5، منہیہ انہوں نے جو کتاب لکھی تھی نا، اس میں انہوں نے جو کام نہیں کرنا ہے، منہیہ نہیں سے ہے، تو جو کام نہیں کرنے چاہیے اس کو انہوں نے نمبر وائز لکھا ہے. تو یہ کوٹیشن ان کی جس کتاب کی منہیہ سے لی گئی وہ منہیہ نمبر 5 ہے. امام غزالی رحمہ اللہ بھی جو دوسرے اسکالر ہیں، بات کی گئی نا اوپر کی 2 اسکالرز کی رائے ہم لیں گے اور 2 اقتباسات شامل ہیں، تو امام غزالی بھی اسی سلسلے میں اپنی منفرد رائے رکھتے ہیں اور جسے خاصا سراہا گیا ہے. یعنی انہوں نے اس بات کو بہت اچھی طرح ڈسکرائب کیا ہے کہ کس طرح فقہ کا معنی اور مفہوم بدل دیا گیا. یہ رائے انہوں نے اپنی معروف کتاب احیاء العلوم الدین میں دی ہے، جس کا تذکرہ کاتب چلبی ان کا دوسرا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان کا دوسرا نام ملا، انشاءاللہ یاد آئے گا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. تو ان کی ایک بہت منفرد خدمت ہے دین میں، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کاتب چلبی کی. یہ استنبول میں رہتے تھے اور ترکی زبان کے ماہر تھے، اور جب سلطنت عثمانیہ تھی اس وقت استنبول کا پرانا نام آستانہ تھا، اور یہ مرکز سمجھا جاتا تھا. استنبول علمی مرکز سمجھا جاتا تھا. جب لوگ علم حاصل کرنے کے لیے، جیسے اب کیسے جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں ہائر اسٹڈیز کے لیے، تو اس وقت پوری دنیا سے لوگ ہائر اسٹڈیز کے لیے استنبول جایا کرتے تھے اور اسلامی علم کو حاصل کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس وقت استنبول میں جتنی بھی لائبریریز تھیں ان سب کی کتابوں کا ایک کیٹلاگ بنایا تھا کہ کس فہرست میں کون سی کتابیں کس مضمون میں آتی ہیں. یعنی جب دوسرے ممالک سے لوگ آتے تھے تو انہیں آسانی ہو جائے، وہ ان کا کیٹلاگ دیکھ لیا کرتے تھے
کہ ہمیں اس ٹاپک پہ اسٹڈی کرنی ہے تو ان کا کیٹلاگ دیکھ لیں، جسے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کون کون سی کتابیں بتا دی ہیں کہ اس ٹاپک پر آپ کو مل جائیں گی. تو وہ ٹاپکس ان کو مل جایا کرتے. تو انہوں نے ایک بہت زبردست کام کیا تھا کہ ایک کیٹلاگ بنا لیا تھا جس میں انہوں نے اس پرٹیکولر ٹاپک پر جتنی بھی لائبریریز میں کتابیں تھیں ان سب کو کے نام لکھ دیے تھے. اس کے بارے میں چھوٹا چھوٹا سا پریفیس دے دیا تھا کہ اس کتاب میں یہ اسٹڈی کی گئی ہے اور اس کی یہ خاصیت ہے اور اس میں ان موضوعات کو ڈسکس کیا گیا ہے. تو آپ یہ سوچیں گے ان کا علم کتنا ہوگا کہ انہوں نے تمام کتابوں کو پڑھا، ان سب کو یاد رکھا، ان سب کو ٹاپک وائز الگ الگ کیا، اور پھر ان کے تقریباً 3 سے 4 والیومز تھے کہ اتنی کتابیں تھیں اس وقت استنبول میں. اور پھر اس کی فہرست بنائی گئی اور پھر اس کے بعد جتنے بھی طلباء آتے تھے وہ اس سے مستفید ہوتے تھے. تو یہ ان کی ایک خدمت تھی. ملا جیون ان کا نام تھا. اچھا جی، مجھے الحمدللہ یاد آ گیا. حاجی خلیفہ بھی ان کو کہتے ہیں، اور ان کا جو کاتب چلبی ہیں ان کا دوسرا نام ملا جیون بھی تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ احیاء العلوم الدین میں دی گئی ہے جو امام غزالی کی رائے ہے. انہوں نے خود اپنی کتاب، معروف کتاب احیاء علوم الدین میں دی ہے، جس کا تذکرہ کاتب چلبی نے بھی کیا ہے کشف الظنون میں. اور تاش کبرا زادہ نے، یہ بھی ایک عالم ہے جیسے کاتب چلبی ہے نا، انہوں نے بھی ان کی رائے کو سراہا ہے اور کوٹ کیا ہے امام غزالی کی رائے کو. اور تاش کبرا زادہ نے بھی. یہ ترکمانستان کے اسکالر تھے، ترکمانستان کے اسکالر سے. یہ آپ کو تھوڑا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہوگا، لیکن اسلامک پلیسز جو علم کا مرکز رہیں، گڑھ رہیں، جن کو باقاعدہ ختم کیا گیا، وہ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا. ہماری ہسٹری تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے نا. جس کو پتہ ہو نا اس کا ماضی بہت روشن ہے، اس کا ہی حال اچھا ہو سکتا ہے. ہمارا ماضی بھلا دیا گیا ہے. ہمیں ماضی میں، اپنے روشن ماضی میں جھانکنے ہی نہیں دیا جا رہا، حالانکہ ہمارا حال تاریک ہے، ہمارا ماضی روشن ہے. جب ہم اپنے ماضی کی طرف دیکھیں گے نا تو ہمارا مستقبل اچھا ہوگا. اس لیے ہمیں روشن اپنے ماضی کی طرف جھانکنے کی ضرورت ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں میں آپ کو بیچ بیچ میں انشاءاللہ بتاتی رہوں گی. تو استنبول کا آپ کو بتایا، اور یہ جو اسکالر تھے تاش کبرا زادہ، یہ ترکمانستان کے تھے. انہوں نے مفتاح السعادہ میں بغیر کسی تنقید کے ان کا ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں، اب یہ امام غزالی کی کوٹیشن ہے، فرماتے ہیں شرع علوم میں مذموم یعنی ناپسندیدہ اور مذموم دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں. مذمت شدہ مذموم کو کہتے ہیں بیسیکلی. شرعی علوم میں مذموم اور ناپسندیدہ علوم کا اختلاط اور التباس. اختلاط کہتے ہیں اور التباس کہتے ہیں خلط ملط کر دینا، الٹا سیدھا کر دینا، ملا جلا دینا. تو شرعی علوم میں مذموم اور ناپسندیدہ علوم کا اختلاط اور التباس اس لیے ہوا کہ علوم کے اچھے نام جو زمانہ سلف میں بولے جاتے تھے بعد میں اپنے فاسد اغراض کے لیے بدل دیے گئے. یعنی کچھ ناخلف لوگ آئے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، اچھے جانشین کے بعد کچھ برے جانشین آئے، جنہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی اسی آیت کی تفسیر میں ایک پیریڈ مسلمانوں نے دیکھا. تو اپنے فاسد یعنی برے اغراض کے لیے ان اچھے الفاظوں کو، ان اچھی ٹرمز کو تبدیل کر دیا گیا، اور ان کے ایسے معنی و مفہوم لیے جن پر خیر قرون میں قطعاً اطلاق نہیں ہوتا تھا. یہ کون سے الفاظ تھے یہ بھی انشاءاللہ ان کی کوٹیشن میں آئے گا. اور نہ ہی ائمہ سلف ان الفاظ سے یہ مطالب مراد لیتے تھے. یعنی خیر القرون کے جتنے بھی علماء تھے اور ائمہ سلف بھی تھے، ان سب میں سے کسی نے بھی ان الفاظ کو جو بیسیکلی شریعت کا حصہ ہیں، جو مین ٹرمز ہیں، اس کو یہ معنی نہیں دیے جو لیٹر اسکالرز نے دیے. اور لیٹر اسکالرز بھی سب برے نہیں ہوئے، جنہوں نے فاسد عقائد رکھنے کی وجہ سے، اپنے فاسد ارادوں کی وجہ سے ان ٹرمز کو چینج کر دیا اور خلط ملط کر دیا شرعی علوم کو. تو ایسا مطلب دے دیا کہ اس کا مراد کبھی بھی خیر القرون میں نہیں لیا گیا تھا. یہ 5 نام یہ ہیں
فقہ، علم، توحید، تذکیر اور حکمت، کتنے اچھے نام ہیں ہے نا. اس کو ہم قرآن میں وقتاً فوقتاً پڑھتے بھی رہے، اور عین جو قرآن نے یعنی شریعت نے قرآن و حدیث کے مطابق جو اس کے معنی ہوئے وہ ہم نے پڑھے. تو فقہ، علم، توحید، تذکیر اور حکمت یہ بہت اچھے نام ہیں. ان کے جاننے والوں کو دین میں بڑا مقام تھا، ان کے جاننے والوں کا دین میں بڑا مقام تھا. لیکن اب ان کو مذموم معانی پر بولا جانے لگا ہے. ان کے جاننے والوں سے اب دل نفرت کرتا ہے، کیونکہ ان ناپسندیدہ معانی پر ان کا اطلاق عام ہو گیا ہے. پہلا لفظ فقہ ہے، جس کے مفہوم میں روایت اور سلف کی طرف نسبت کیے بجائے ان لوگوں نے تخصیص پیدا کر دی ہے. یعنی فقہ میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ روایت کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو کوٹ کیا جاتا یا سلف کی طرف نسبت کیا جاتا کہ ہمارے اسلاف نے یہ فرمایا. کیا کر دیا گیا کہ کچھ لوگوں کو فقہ کے لیے مخصوص کر دیا گیا کہ یہ فقہ جانتے ہیں، یہ مفتی ہیں، آپ انہی سے جا کر صرف فقہ سیکھیں اور کسی سے نہ سیکھیں. اور سب کیا ہیں؟ نیم ملا ہیں اور خطرہ جان ہے، خطرہ دین ہے وہ، ہے نا. تو ان کے پاس مت جائیے. تو انہوں نے کیا کر دیا، ایک آپ کو جو وسعت تھی نا دین میں، اس کو لا کر کیا کر دیا، منجمد کر دیا، اس کو فریز کر دیا، اس کو اسکویز کر دیا، اس کو کسی حد تک محدود کر دیا. اب فتووں میں لفظ فقہ غیر معروف اور حیرت انگیز فروع پر بولا جاتا ہے. یعنی ایسی فقہ لائی گئی، ایسے فروعی مسائل لائے گئے جس کو اصل فقہ کہا جانے لگا، کہ مفروضہ مسائل اخذ کیے جائیں اور اس کی فقہ بتائی جائے. اب فتووں میں لفظ فقہ غیر معروف اور حیرت انگیز فروع پر بولا جاتا ہے. اس پر طویل گفتگو کرنا، یعنی چھوٹے مسئلوں پر بڑی بڑی باتیں کرنا، کتابیں لکھ دینا، دو ٹاپکس لکھ دینا، یہ سب طویل گفتگو اور بال کی کھال اتارنے اور ان کی وجوہ اور علل یعنی علت اور اس کی وجوہات میں تعمق، گہرائی کا نام فقہ رکھ دیا گیا. مثلا کنویں میں اگر چوہا گر جائے تو اب کیا کرے؟ اب اس کو وہ پانی پاک ہے یا نہیں پاک ہے، یہ مسئلہ آیا. تو اس کو کیسے حل کرتے ہیں کہ یہ ناپیں کہ پانی کتنا گہرا ہے، 10 ہاتھ گہرا ہے، 10 فیٹ گہرا ہے. تو پھر اس کو پورا نکالیں، پھر کنویں کو صاف کریں. پھر اب جو دیواروں میں جذب ہو گیا تو اس کو کیسے صاف کریں، پھر اس میں نیا پانی لایا جائے، پھر نیا پانی کتنا ہو تو اس سے وضو کریں. یہ کیا فروعی مسائل میں امت کو الجھا دیا گیا. اور جو اس پر جتنی زیادہ ٹاکس بتا سکتا ہے، یہ کریں وہ کریں. پانی نہیں ملتا تو آپ کو تیمم کب کرنا ہے، سمپل ایک اصول دے دیا گیا کہ پانی نہیں ہے تو کیا کرو، تیمم کرو. اب اتنے فاصلے تک پانی نہیں ہے، اپنے پڑوس میں دیکھو وہ 40 گھر تک پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے پڑوس سے پانی آپ کو مل سکتا ہے، آپ کے 40 جتنے بھی گھر ہیں وہاں تک اگر آپ کو پانی مل سکتا ہے، آپ ڈھونڈنے جائیں، رات کا جتنا بھی اندھیرا ہو پانی مل جائے، مل سکتا ہو، اور اس کی حدود سے پہلے اگر آپ تیمم کرتے تو آپ کا تیمم نہیں ہے. یہ کیا کر دیا گیا، فروعی مسائل میں الجھا دیا گیا. اور جو یہ باتیں جتنے بھی بتاتا ہے اس کو ایکسپرٹ کہا گیا، متخصص کہہ دیا گیا. تو شریعت، احادیث رسول اور اقوال سلف کو چھوڑ کر کیا لے لیا گیا، ایک ہی چیز کے ایکسپرٹس بنا لیے گئے، اور ان سے بس آپ یہ فکس سیکھ سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات آپ کو؟ حالانکہ قرآن اور حدیث بہت سے مفاہیم تو ایسے ہی پڑھنے سے واضح ہو جاتے ہیں. ایک سمپل اصول ہے، پانی نہ ملے تو تیمم کرو، اس کو الجھا دیا گیا. اور پانی پاک ہے یعنی اس کے لیے کیا اصول دے دیا گیا، بو، اس کا رنگ اور اس کا ذائقہ. اگر تینوں میں سے ایک وصف بھی اس پانی میں پایا جاتا ہے، یعنی خراب ہو جاتا ہے پانی، اس کی بو خراب ہو جاتی ہے، اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا، پانی ناپاک ہو گیا. ورنہ پانی کیا ہے، پاک ہے. یہ ایک اصول، ایک جرنل اصول دے دیا کیا، بہت سمپل.
کیونکہ دین اسلام فطرت پر ہے. اتنی الجھنوں پر تھوڑی نا اب میں پانی ڈھونڈتی رہوں تو میرے تو نماز کا وقت نکل گیا. تیمم کی رخصت سے اگر میں فائدہ نہ اٹھاؤں تو پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ تو اس وجہ سے الجھتے گئے لوگ. جو ان میں زیادہ وقت ضائع کرے اسے افقاہ کہا جاتا ہے. افقاہ کہتے ہیں فقیہ سے بھی بڑا درجہ رکھنے والا. حالانکہ یہ لفظ خیر القرون میں نفس کے امراض کی پہچان اور علوم آخرت کی معرفت پر بولا جاتا تھا، اور آیت قرآنی سے ظاہر ہوتا ہے کہ دین کے فہم سے جو انذار اور خوف پیدا ہوتا ہے اسے فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی نا صفحہ نمبر 28 پر، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، جس میں ہم نے پڑھایا تھا کہ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، کہ وہ کیا کریں؟ قوم کو آ کر ڈرائیں، ان کو خبردار کریں. اذا رجعوا، جب وہ واپس آئیں ان کی طرف، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچ سکیں. تو یہ جو آیت ہے وہ بھی اس بات کو کوٹ کر رہی ہے اور فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس آیت کو بھی. اب طلاق، عتاق، لعان، سلم، اجارہ وغیرہ مسائل کی جاننے سے نہ انذار ہوتا ہے اور نہ خوف. طلاق آپ سب جانتے ہیں، اس کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ. عتاق گردنیں چھڑانا، گردنیں آزاد کرنا. اس کے جتنے بھی مسائل ہیں کہ کب ایک غلام آزاد ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، یا پھر کون کون سے مسائل ہیں، کون کون سی شریعت کے احکام ہیں جس میں گردنیں آزاد کرنے کی کا فدیہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ لعان کے متعلق جتنے بھی احکام ہیں. سلم سودا کرنے کو کہتے ہیں. اجارہ کرائے پر کوئی شے یا اجرت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اجارہ میں آتے ہیں. تو طلاق، عتاق، لعان، سلم اور اجارہ وغیرہ کے مسائل کے جاننے سے نہ تو انذار ہوتا ہے اور نہ خوف. آپ فقہ کی کتابیں پڑھتے رہیں، نماز کی کتابیں چاٹتے رہیں. نماز میں روح ہی نہیں ہے فائدہ. اصل مطلوب کیا ہے؟ کہ نماز کی روح ہو. نماز میں جو ہم قیام کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہو، خواہ چھوٹی تلاوت، خواہ رکوع سجود زیادہ طویل نہ ہو، لیکن اس کی روح ہو، وقت کی پابندی پر ہو، اول وقت پر ادا کی جائے، پورے دل سے ادا کی جائے، سب سے پہلے فوقیت نماز کو دی جائے. تو یہ تمام چیزیں بھی اتنا زیادہ فقہ میں الجھایا گیا کہ لوگ فقہ سے دور ہوتے گئے. پھر جن لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا نا وہ چلے گئے غیروں کی طرف. انہوں نے اپنا دماغ ان کو دینا شروع کیا اور اب تک دے رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے اب تک تاریک حال میں جی رہے ہیں. جب تک ہم خیر القرون کا معنی لا کر وسعت نہیں پیدا کریں گے تب تک ہمارا ٹیلنٹ دوسری اقوام میں چلا جائے. اور یہی ان کے فاسد اور مذموم ارادے تھے جن لوگوں نے ان معنی کو تبدیل کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ انگلینڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 100 سال پہلے پلاننگ کرتا ہے. جو کام ان کو 100 سال بعد کرنا ہوتا ہے نا اس کی پلاننگ وہ آج کرتے ہیں. 100 سال بعد وہ خود زندہ نہیں ہوتے. اپنی نسلوں کے لیے کہ وہ کیسے حفاظت کر کے جائیں. جب بر صغیر پاک و ہند میں بھی یہ داخل ہوئے تھے تو کس طرح داخل ہوئے تھے؟ آپ کو ہسٹری اگر پتا ہو تو کس طرح داخل ہوئے، کس طرح انہوں نے قدم جمائے، کس طرح اپنی جڑیں قائم کی. یہ 100 سال پہلے سے ہی کوشش کر رہے تھے، جس کے بعد انہوں نے پورا کا پورا بر صغیر اپنا بنا لیا. کہ جو آخری بادشاہ تھے ہمارے، کیا نام تھا ان کا؟ بادشاہ بہادر شاہ ظفر. آخر میں ان کی وفات کا ہوئی قید خانے. کہ وہ کیا لکھتے ہیں اپنے بارے میں کہ 2 گز زمین بھی نہ مل سکی، کفن بھی نہ مل سکا. اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حال ہو گیا میرا. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے سے پلاننگ کرتے. تو اب ہم انشاءاللہ پلاننگ کریں گے تو کامیاب ہوں گی ہماری نسلیں انشاءاللہ. چلے جی آگے بڑھیں گے. بلکہ ایسے مسائل میں مشغولیت کی وجہ سے دل مزید سخت ہو جاتا ہے. خیر القرون میں فقہ کا مفہوم وسیع تھا
جس میں عقائد، اعمال، اخلاق، آداب سبھی شامل تھے۔ بعد میں علوم کی جب تقسیم و درجہ بندی کر دی گئی تو پھر یہ علم بھی سکڑ گیا۔ اس تقسیم میں معتزلہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ یہ معتزلہ لوگ جو ہے نا وہ عقل پرست یا عقل پسند فرقے کو کہا جاتا ہے، اور ان کے نزدیک قرآن مخلوق ہے، نعوذ باللہ۔ ایک فتنہ اٹھا تھا امام مالک کے دور میں کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، تو یہ فتنہ معتزلہ نے اٹھایا تھا، اور یہ عقل پر ہر چیز کو، شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں نا اس کو عقل پر گردانتے ہیں۔ تو توحید عقل کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہے، انہوں نے یہ کہا۔ یہ جو معتزلہ فرقہ ہے انہوں نے عقل کو ترجیح دی نقل پر۔ نقل قرآن اور حدیث کے ٹیکسٹ کو کہا جاتا ہے، تو نقل پر عقل کو ترجیح دی اور اللہ کے افعال کو بندوں کے افعال پر قیاس کیا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے بیرونی فلسفوں سے متاثر ہو کر محض عقل کی بنیاد پر اسلامی عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ بیسیکلی یہ عقل پرست ایک فرقہ تھا جس کی آج بھی نسلیں، جڑیں موجود ہیں۔ تو ان کے بارے میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں، مزید کیا بتا رہے ہیں۔ خیر القرون میں فقہ کا مفہوم وسیع تھا، جس میں عقائد، اعمال، اخلاق، آداب سمیع شامل تھے۔ بعد میں علوم کی جب تقسیم و درجہ بندی ہوئی تو پھر یہ علم بھی سکڑ گیا۔ اس تقسیم میں معتزلہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ عقائد کی بحث کو فقہ سے الگ ہی کر دیا گیا۔ انہوں نے پہلے ان مسائل سے اپنی جان پہچان کروائی، یعنی نئے نئے مسائل سے جان پہچان کروائی، اور پھر اصول فقہ میں اپنی برتری، یعنی فقہ کے جتنے بھی اصول بنائے وہ اصول بنانے والے کون تھے، اس کے پائونیئر کون تھے، یہ معتزلہ لوگ تھے۔ اس وجہ سے ہر ٹرم کا معنی بدل گیا۔ ہمارے یہاں صرف اعمال سے متعلق مسائل کا نام فقہ رکھ دیا گیا۔ اب عقیدے کو مائنس کر دیا گیا، اخلاق کو مائنس کر دیا گیا، صرف اور صرف عبادات یا عمل کو فقہ کا نام دے دیا گیا۔ ہمارے یہاں صرف اعمال سے متعلق مسائل کا نام فقہ رکھ دیا گیا۔ مسلکی رجحانات نے فقہ کی بتدریج مزید تقسیم در تقسیم کر دی۔ سونے پہ سہاگا کیا ہوا؟ ایک تو عقل پرست فرقہ آ گیا، انہوں نے اپنا سکہ جما لیا، اصول دے دیے لوگوں کو اور اپنے جیسا سوچوانا شروع کر دیا۔ اس پر ایک مزید کام کیا ہوا کہ مسلکی فقہ سامنے آنا شروع ہو گئی۔ تو مسلکی رجحانات نے فقہ کی بتدریج مزید تقسیم در تقسیم کر دی، اور ہر فقih کی فقہ ایک مستقل نام پا گئی، اور یوں فقہ اسلامی کی وسیع و جہانگیر بہتے سمندر سے اور اس کی گہرائی میں پھوٹنے والے شیریں و شفاف چشموں اور دریاؤں اور ندیوں کو نکال کر فقہ کو محدود معنی دے دیا گیا۔ فقہ ایک وسیع سمندر تھا، اس میں سے دریا کو، نہروں کو، سب کو الگ الگ کر کے محدود معنی دے دیا گیا، جس کی وسعت سے عام و خاص بھی محروم ہو گئے۔ پھر تعصبات کے جنگل نے، اب جو تعصب پیدا ہوا، آپس میں مسلکی جنگیں جو شروع ہو گئیں، تو تعصبات کے جنگل نے محنت، فکر، تدبر، دانش اور ترقی تک کی سعادت ان سے چھین لی۔ حق بکھرا تو خود بھی بکھر گئے، پارا پارا ہو گئے، مگر اپنی پارا پارا حالت کو حق سمجھ بیٹھے۔ ہر فرقہ کیا سمجھتا ہے؟ میں صحیح ہوں، میں حق پر ہوں، اور باقی سب کیا ہیں؟ گمراہ ہیں۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ کتنے فرقے ہوں گے امت مسلمہ میں؟ 73 فرقے ہوں گے، اور ایک فرقہ جو قرآن و سنت پر ہوگا وہ ہدایت پر ہوگا۔ تو ہر فرقہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ ہم حق پر ہیں۔ تو ایک تو پارا پارا ہو گئے، ہر قسم کے محنت، فکر، تدبر، دانش اور ترقی چلی گئی، اس کے باوجود خود کو حق پر سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن، حدیث، عقائد یا اصول دین، اخلاق و آداب اور توحید وغیرہ کے الگ الگ علوم متعارف کرائے گئے، یعنی سب کے ایکسپرٹ الگ ہوتے گئے۔ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں لوگ، پوچھا جا رہا ہے کس میں کر رہے ہیں؟ علوم القرآن میں کر رہے ہیں۔ اتنے چھوٹے سے علم میں پی ایچ ڈی کیا، آپ علوم الحدیث میں بھی کرتے ہیں، ایسی جگہ کرتے ہیں جہاں آپ کو سب پڑھایا جا رہا ہے۔ کسی سے پوچھو آپ نے کس میں پی ایچ ڈی کیا؟ ہم نے علوم الحدیث میں کیے۔ تو آپ نے کیوں ایک ٹاپک میں کیوں کیا؟ آپ وہاں جائیں نا جہاں سب سکھایا جاتا ہے۔ یعنی آپ کو علوم القرآن کے بارے میں سب پتہ ہے، آپ کو علوم الحدیث کے بارے میں نہیں پتا، تو الگ الگ کر دیا گیا۔
جبکہ ہم نے پڑھا کہ پیچھے پہلے علماء کس کو سمجھا جاتا تھا؟ جس کو تمام شریعت کا علم ہوتا تھا، قرآن، حدیث اور جتنے بھی اسلاف کے اقوال تھے ان سب کا علم اس کو ہوتا تھا، سب کے بارے میں وہ جانتا ہوتا تھا. تو الگ الگ علوم متعارف کرائے گئے اور جن کے متخصصین یعنی ایکسپرٹ ظاہر ہوئے اور کیے بھی گئے، یعنی ایکسپرٹس کو ایکسپلور بھی کیا گیا. حالانکہ ایک عالم تو کیا ہوتا ہے؟ سمندر ہوتا ہے علم کا. وہی تھوڑی کہتے کہ بس مجھے صرف اتنا آتا ہے، تو وہ عالم کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. اصل عالم کون ہے؟ جس کے پاس سارا علم ہو. سمجھ آ رہا ہے آپ کو یہاں تک؟ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے ٹیکسٹ اور ہمیں زیادہ وقت لگا اس کو سمجھنے میں، لیکن میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو مثالوں کے ذریعے بھی اس کو واضح کیا جائے. پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ گھر جا کر بھی اس کو پڑھیں گے، لسننگ کریں گے، اور پوچھنا چاہیں تو اگلی کلاس میں پوچھ بھی لیجیے گا. اچھا، معتزلہ کے بارے میں تھوڑا سا اور بتاؤں کہ چونکہ یہ عقل پرست تھے اور انہوں نے عقل پر دین کو پرکھا، نقل پر عقل کو ترجیح دی، اور انہوں نے معجزات کا بھی انکار کیا، جنت جہنم کا بھی انکار کیا اکثریت نے، جن اور شیاطین و ملائکہ کے وجود تک کا بھی انکار کر دیا انہوں نے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بھی انکاری ہو گئے. اور اس طرح یا اس قدر گستاخ ہوگا کہ انہوں نے صحابہ کرام کو بھی متہم الکذب کہہ دیا کہ جو روایات حضرت ابن عباس سے آتی ہے، ابن مسعود سے آتی ہے، وہ ہم نہیں لیں گے، وہ نہ سمجھ تھے. ایکچولی وہ بالکل ینگ تھے نا، تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو بالکل ہی جونیئر صحابی تھے، ان کو کیسے سب پتہ چل سکتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین. اس کے بعد ان کا حافظہ اور وہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے ایک ایک لمحہ، اور انہیں علم یاد ہو گیا تھا سارا. تو یہاں تک کہ انہوں نے صحابہ کرام کو بھی، کچھ صحابہ کرام کو متہم الکذب اور نہ سمجھ کہہ دیا کہ انہیں تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی، ہم زیادہ سمجھدار، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ قرآن کی آیت کا ایکچولی مقصد کیا ہے. تو یہ بحثیں اللہ کی ذات پر ہوئیں، جنت جہنم پر ہوئیں، ملائکہ پر ہوئیں، جنات و شیاطین پر ہوئیں. تو یہ سب معتزلہ آج بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں. انہوں نے ایسا کام کیا کہ ان کی شاخیں اب تک باقی ہیں.